جی میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں پہلی کلاس میں، اور آج 9ویں کلاس ہے. ڈیفینیٹلی آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے بہت لرن کیا ہے یہاں. کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ تعلیم بتائیں گے کہ کیا ہے کہ نہیں. بیسیکلی آج بڑا اہم موقع بھی ہے اور تقریباً ہر کورس کے اندر ہوتا ہے. ڈیورنگ کورس کچھ لوگوں نے، اپنے اسٹوڈنٹ نے وہ کام کیا ہے، بلکہ کر چکے ہیں. مطلب یہ کہ آج خود آ کر بتائیں گے وہ آپ کو کہ کورس سے پہلے کیا سیکھا انہوں نے اور اب کیا سیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے سیکھ کر جو ہے نا امپلیمنٹ بھی کر دیا. باقاعدہ جو ہے وہ سوائل ٹیسٹنگ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو ہے نا وہ ایکسکیویشن بھی شروع ہو جائے گی بحریہ ٹاؤن کراچی میں. یہ بہت اہم بات ہے کہ 2 سے 2.5 مہینے کے عرصے میں انہوں نے جو ہے یہ اچیو کیا، اور انشاءاللہ ان کا کام شروع ہو جائے گا. تو آج جب یہ گروپ پر کچھ تصویریں شیئر ہوئی آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ آ جائیے دونوں جو پارٹنر ہیں. یہ مطلب فرقان اور ماجد شیخ، فرقان اور ماجد شیخ یہ ریل اسٹیٹ کی بھی اسٹوڈنٹ ہے اور کنسٹرکشن کی بھی اسٹوڈنٹ ہے. خود ہی بتائیں گے کہ کیا انہوں نے لرن کیا. میں اپنی تعریف کیا کروں، کیونکہ میں نے جب ایک استاد کو جو ہے نا جو خوشی ہوتی ہے نا کہ اگر ہمارا اسٹوڈنٹ کسی کیپیبل ہو جاتا ہے، اور یہ تو میرا خیال ہے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ ڈیورنگ کورس انہوں نے کافی حد تک جو ہے نا وہ کر لیا. تو بہرحال بہت بہت شکریہ. اور میں آپ کو بھی موٹیویشن ملنی چاہیے کہ آپ جا کر جو ہے نا آپ بھی امپلیمنٹ کریں اس کو. اور ایک اور آپ کو موقع بھی ہے سر، کل جو ہے وہ روف کاسٹنگ ہے، روف اسٹیپ کاٹنگ ہے. تو آپ سب کو انویٹیشن ہے کہ سائٹ پہ جائیے اور دیکھیں اپنے سامنے. آج اتفاق سے ٹاپک بھی آپ کا روف کا تھا، تو بالکل PS1 میں یہ ایکٹیویٹی ہے، اس میں جائیں. تھوڑی دیر بس لوں گا آپ کی. صرف وہ میں اصل میں جذبات پہ قابو نہیں سکا جب آپ نے خوشخبری سنائی کہ سر ہم نے یہ کیا ہے. آپ نے پتہ نہیں کسی آپ کے وہاں بڑھانے کی بات ہے. آپ اس میں انٹروڈکشن بھی کرائیے کیا کر رہے ہیں بحریہ میں، اور کس طرح آپ کو موٹیویشن ملی اس کورس سے، کیا لرن کیا پلیز. میرا نام تو فرقان ساجد ہے، اور میرا تعلق نہ کنسٹرکشن سے ہے نہ ریئل اسٹیٹ سے. میرا تعلق اسکولنگ بزنس سے تھا. میں نے 20 سال اسی میں کام کیا ہے. یہ ہمارا 2019 کا آئیڈیا تھا کہ ہم لوگ کنسٹرکشن پروسیس اسٹارٹ کریں، جبکہ ہمیں کنسٹرکشن کی الف بے بھی نہیں پتہ تھی. اور اس کے بعد جب ہم نے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تو ہم لوگ جھجک رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا جائے. کہ ہمیں پتہ چلا کہ ویب سائٹ جو ہے وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے کورس کریں، اور کورس کرنے کے بعد ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. تو میں نے اور میرے پارٹنر جو ہے ماجد، ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ 2 سے 3 مہینے رک جاتے ہیں، اور 2 سے 3 مہینے رک کر ہم لوگ پہلے سیکھتے ہیں کام کو، اس کے بعد پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ہم لوگوں نے 2 مہینے کے اندر ہی اندر ہمارے اندر اتنا حوصلہ آ گیا کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا ہم نے کہا شروع کرتے ہیں، باقی اتنا مانیں گے. سوائل ٹیسٹنگ ہوئی ہے ہمارے 26A کا پلاٹ کا نمبر ہے 1980. اتفاق سے میری اور ماجد کی تاریخ پیدائش بھی یہی ہے 1980، اور اس پہ ہم نے اپنے کام اسٹارٹ کیا ہے. لیکن اس پروسیس تک آنے سے پہلے ہمیں کافی کچھ سیکھنا پڑا، کافی چیزیں کرنی پڑی. اور ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں، میں سراسان سے بھی کہہ رہا تھا کہ کئی کانٹریکٹر کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے. تو ہم لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کانٹریکٹر سے جیت گئے یا جیت جائیں گے، میں اتنا کہتا ہوں کہ سراسان کی وجہ سے کانٹریکٹر سے ہم بات کر سکتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کانٹریکٹرز کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اسٹرکچر ڈرائنگ ہوتی کیا ہے. وہ کبھی کام ہی نہیں کرا انہوں نے بلڈنگ کی بلڈنگ کراچی میں کھڑی کر دی. اب وہ بحریہ ٹاؤن آ کے پھنسے ہوئے اور ہمارے پاس آ کے بیٹھ رہے ہیں اور ہم سے اسٹرکچر ڈرائنگ سیکھ رہے ہیں باقاعدہ. یہ نہیں معلوم کہ اسٹرکچر کام کیسے ہوتا ہے، نہ کہ الیکٹرک اور پلمبنگ کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، ان کو اسٹارٹنگ کا ہی نہیں معلوم ہے. تو یہ میرا خیال ہے بہت زبردست فیلڈ ہے. خصوصاً ہمارے بحریہ ٹاؤن میں اس وقت تقریباً 30,000 لوگوں نے پوزیشن لیا ہوا ہے. 30,000 پلاٹ تو سمجھیں آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور ہم جس جگہ پر گئے نہیں 26A پریسنٹ 26A میں ہم پہلے ہیں جنہوں نے 26A میں سوائل ٹیسٹنگ تک پہنچ چکے ہیں. وہاں پر ابھی تک کسی نے کوئی اسٹارٹنگ ہی نہیں کی. بحریہ ٹاؤن کا ہیڈ آفس بھی اس وقت 26A میں شفٹ ہو رہا ہے. 2 ڈپارٹمنٹ شفٹ ہو چکے ہیں. اور ہمارے پلاٹ کے بالکل اگر ہم تھوڑا سا اپوزٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ہمیں اس سائڈ پہ 2 ڈپارٹمنٹ بھی نظر آتے ہیں. تو اس پلاٹ کی اپنی ایک ویلیو ہے باقاعدہ. اور 125 گز سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. ہمارا اسٹارٹنگ میں یہ بھی تھا کہ ہم 250 گز سے کریں، 500 گز سے کریں، 1000 گز سے کریں.
لیکن اس کورس کی وجہ سے ہمیں ایک آئیڈیا ملا کہ ہم لوگ اسٹارٹنگ چھوٹے سے کریں, پھر آہستہ آہستہ بڑے کی طرف جائیں. اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سال 1.5 سال میں یا 2 سال کے اندر اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ اپنا پروجیکٹ بھی لانچ کریں گے میرے ٹاؤن کے اندر ہی. تو یہ سب کی دعائیں ہیں. سر احسان کی جو اتنی سر احسان نے لیکچر دیے ہیں وہ بیکار ضائع نہیں گئے, وہ کام آئے, ہمیں بوسٹ ملا ہے. بس میں یہی کہوں گا کہ سر احسان نے جو چیز ہمیں دی ہے نالج, جس کی وجہ سے ہمیں ملا کانفیڈنس. 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے ہمیں کنسٹرکشن کا کچھ بھی نہیں پتا, لیکن آج دیکھیں ہم اس جگہ پہنچ گئے کہ ہم نے سوائل ٹیسٹنگ بھی کروا دی, اور ایک اور پلاٹ کے اوپر انشاءاللہ 1-1.5 مہینے کے بعد پھر ایک اور پروجیکٹ ہم شروع کرنے والے ہیں. اس کے فوراً ہی اصل جو چیز ہے سر نے جو جس طرح سے پڑھایا نا, میں بالکل ہی ایک الگ طریقے سے پڑھایا. ہم نے کالج میں پڑھا ہے, یونیورسٹیز میں پڑھا ہے, میں خود کمپیوٹر انجینئر ہوں, ماسٹرز کیا ہوا کمپیوٹر سائنس میں, لیکن جس طرح سے انہوں نے پہلے اور دھمکا کے بھی پڑھایا ہے, یہ اچھی بات ہے, ان کی دھمکیاں کام آئی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں بولا کہ جاؤ اور جا کے 40 اولادوں کے ساتھ آگے سیلفیاں کھینچو. ہم نے کھینچوائی ہے جا کے, ہم پینٹ شرٹ پہنے ہوتے تھے اور لگے ہوتے تھے 2 گھسے ہوتے تھے, کر رہے ہیں لوگ, لیکن ہم نے وہ ایک کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا, ہمیں سب کچھ پتا چلا. گھر میں بھی مذاق اڑایا لیکن بڑا زبردست ایک جو چیز آئی ہے میرے اندر, وہ کانفیڈنس آ گیا کہ ہم کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. اور جب ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں کنسٹرکشن سائٹ پہ, کیونکہ ہمارے تو بے شمار سائٹ ہیں, جب ہم جو یہ پڑھا رہے ہیں اور جب ہم جا کے دیکھ رہے ہیں تو کتنی ڈنڈی ماری جا رہی ہے, اس کے باوجود بھی اپروول ہو رہی ہے. صحیح, یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ چیز کتنا ہے. لیکن وہ بہت زیادہ, جیسے بحریہ نے تو اپنے اسٹینڈرڈ ہی رکھا ہوا ہے, فرض کریں 10, ٹھیک ہے نا, نارمل سٹی کے اندر 6 فالو ہوتا ہے, لیکن وہاں 3 فالو ہو گئے بھی 10 کی اپروول ہو گئی, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اوبویسلی 6, 7, 8 پہ بھی چلے جائیں تو بہت زبردست چیز. یہ ایک جو چیز مجھے پتہ چلی ہے ابھی تک, اتنی بھی ہم لوگوں نے وزٹ سر نے بہت زبردست کنفیوژن کا خاتمہ کیا ہے کہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں پانی لیک ہو رہا ہے, پانی لیک ہو رہا ہے. آج سے 2 مہینے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پانی کیوں لیک ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا مسئلہ ہے کنسٹرکشن میں, کہاں ڈنڈی مارتے ہیں. اور میں اگر ڈنڈی ماروں تو میں کدھر ڈنڈی ماروں کدھر ڈنڈی نہ ماروں. یہ سر نے بتایا کہ سینیٹری میں کبھی ڈنڈی نہ مارو, سینیٹری میں شٹرنگ وغیرہ میں کبھی ڈنڈی نہ مارو. مطلب ہم کسی کی جان کا یا مال کا اتنا نقصان نہ کریں. اگر آپ کو ڈنڈی مارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ چھوٹی موٹی مار لو بھائی, سینیٹری میں جگہ پہ. یہ سر کے کانسیپٹ ہے, سر نے ہمیں بتایا کس طرح سے پانی کی لیکیج کیسے روکی جاتی ہے, پانی کی لیکیج کیسے روکی جاتی ہے, انڈر گراؤنڈ ٹینک کیسے. انڈر گراؤنڈ ٹینک کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہیں پہ, یہ کسی جگہ نہیں. جو سر نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی نہیں بتائے گا, حقیقت میں کوئی بھی نہیں بتاتا, یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے کانٹریکٹرز کو میری بات بھی جب میں نے ان سے سلوپ والی بات کری, کرے یہ کیا ہوتا ہے, یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے, وہ الٹا ہم سے سوال کر رہے ہیں. اب جو دراڑوں کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو صحیح کیا ہے. وہ دراڑیں اس لیے آ گئی کہ زمین کی جو موومنٹ ہو رہی ہے نا, میں نے کہا زمین اتنا موو کر رہی ہے کہ دراڑیں پڑ رہی ہیں, تو کہہ رہے نہیں ہم نے صحیح کیا, دراڑیں خود بخود ہی پڑ رہی تھی. ابھی میں نے سر سے آگے بات کری اس ٹاپک میں, جی بالکل اسلام آباد والا, جی سر سے میں نے بات کری آگے. اب یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ صحیح کیا ہے, ہم نے تو بھرائی بھی صحیح کی ہے, ہم نے تو پائلنگ بھی صحیح کری ہے. 25 سال سے کر رہے ہیں, 25 سال سے کام کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے اپنے اس کو جھوٹ کو اصل میں یہ جو ہے نا بڑا پوٹینشیل بہت ہے اس فیلڈ کے اندر. اور اگر کوئی پڑھ لکھ کے, جیسے ہم لوگ پڑھ لیں, پڑھ لکھ کے کام کرنے والے نہ ہونے کے برابر. صحیح, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی پڑھ لکھ کے طریقے سے کام کرے نا تو اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے آگے بڑھنے. 25 سال سے بلڈر ہے ڈیفینس میں, وہ کام کر رہے ہیں, وہ ہمارے بیریا میں بھی آ کے ہمارے آفس میں بیٹھتے ہیں اور وہ سب کے سامنے ہمارا انٹروڈکشن کیا کراتے ہیں, پڑھے لکھے بلڈر آ رہے ہیں. سلیم بلڈر ہے, پڑھے لکھے. وہ کہتے ہیں کیوں پڑھ رہے ہو, کیا ہو گیا تمہارا, کیوں پڑھ رہے ہو, ڈسکریج کر رہے ہیں. جو بھی ہے وہ تمہارا, وہ بوڑھے ہو گئے کافی, ان کو کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن وہی کہتے ہیں وہ سب سے انٹروڈکشن کراتے ہیں, آؤ ان سے ملو, پڑھے لکھے بلڈر آ گئے, بچ کے رہنا ہے. یہ چیز ہے. سر آپ تھوڑا آگے آ جائیں. سر آپ آگے. بس میں 2 باتیں کہوں گا کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے, اور میں نے آپ کو یاد ہوگا ڈیمو میں میں نے کہا تھا کہ ہر بیچ میں سے 2-3 ایسے ہیرے نکلتے ہیں جو بہت آگے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ میں اس بیچ میں بہت سارے ہیرو کو بیٹھا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں. یاد رکھیں کہ میں چاہتا ہوں ذاتی طور پر, مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ اس میں سے اور ایسے لڑکے اٹھیں گے جن کے ساتھ میں بولوں گا کہ یار یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. اور اچھی چیز اس بیچ میں مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ بہت لوگ ہیں بہت اچھے سے لے کے جا رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں بھی ڈیورنگ کورس اتنی ہمت کر چکا تھا,
اتنی بڑی فیلڈ کو چھوڑ کے جس میں مجھے لاکھوں روپے مہینہ ملتے تھے، میں بھی انہیں کی طرح جا کے کھڈے میں کودتا تھا اور جا کے دیکھتا تھا. میرا بھی انیشیٹ ایسے ہی تھا، میرا بھی اسٹارٹنگ ایسے ہی تھا، میں بھی سر کے ساتھ پہ کھڑا ہوا تھا. آج خوشی کی بات یہ کہ سر سے میں نے سیکھا اور مجھ سے لوگوں نے سیکھا اور یاد رکھیے گا کہ آپ لوگ جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں نا، یہ یقین رکھیے کہ پاکستان میں اس طرح سے دوسرے اسٹوڈنٹس نہیں نکل رہے. سول انجینئرز نکلتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے بکش نالج کے بعد. آپ لوگ نکلیں گے وہ آپ ایک پریکٹیکل نالج کے بعد نکلیں گے. اور ایک چیز یہ کہ ڈیورنگ کورس جو لوگ آگے جاتے رہیں گے، ہمت نہیں ہاریے گا. اس کورس کے بعد بھی کچھ نہیں آتا، پھر سیکھیں کنٹینیو کریں. کہ بہت زبردست فیلڈ ہے. جیسے ابھی بتایا کہ 30,000 لوگ ایسے ہیں جو منتظر ہیں ان کانٹریکٹرز کی. یہ صرف ایک پرسنٹ کی بات ہے. اگر میں بات کروں کہ 200-250 سال اگر یہ اللہ نے رکھا پاکستان کو، تو یہ 200-250 سال سے بحریہ ٹاؤن میں کام ہے. یعنی کہ ہماری نسل در نسل کام ہے اس جگہ پہ. اس کے علاوہ بھی بہت کام ہے. آپ چوز کر لیں صرف ایک پرسنٹ، آپ چوز کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے ریزیڈینشیل سے اسٹارٹ کرنا ہے، آپ نے انڈسٹریل سے اسٹارٹ کرنا ہے، آپ نے کمرشل سے اسٹارٹ کرنا ہے. فوکس ہو جائیں، بہت مزہ آئے گا، بہت مارجن ہے. اور یہ پاکستان اسی طریقے سے آگے بڑھتا جائے گا. اور آپ لوگ ہی ہیں جن لوگوں کی وجہ سے ملک ترقی کرے گا اور انشاءاللہ یہ انڈسٹری ترقی کرے گی. میری بہت بڑا میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. اس پپ سیٹ کی جب بنیاد رکھی گئی تھی تو میرے ذہن میں یہ ایک ویژن تھا کہ ہمارے یہاں یونیورسٹیز کے اندر جس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے وہ آلموسٹ بکش نالج ہوتی ہے. ایسا ادارہ بناؤ جہاں پریکٹیکل چیزیں شیئر ہوں، آن گراؤنڈ ہو، لوگوں کو اپنا فیوچر بنے اور وہ مستقبل کے لیے جو ہے نا ایک وہ جسٹ مطلب رہا مطلب اکوپ ہو بھرپور اسکل سے. اور ان شاء اللہ 15 سال سے سلسلہ چل ہی رہا ہے. ایک اور آفر میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں اس بیچ کو خاص طور پر، جو آپ کی موٹیویشن دے کر اگر آپ فیوچر میں مثال کے طور ابھی نہیں کرتے کام، آپ کے ریسورسز اگر ایسے نہیں ہیں، اسٹارٹ نہیں کرتے، کچھ گیپ آ جاتا ہے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے، آپ اگر اس کورس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فری آف کاسٹ ہوگا. آپ کو دوبارہ کوئی نہیں کرنا ہوگا. یہ پپ سیٹ کی پالیسی ہے جی، یہ پپ سیٹ کی پالیسی ہے. اس بیچ میں بھی عمیر یہاں بیٹھے ہوئے، پوچھیے ذرا عمیر، بالکل ریپیٹ کر رہے ہیں اور ظاہر نہیں کر سکے ابھی جاب کی وجہ سے، مگر کبھی نہ کبھی انشاءاللہ یہ بھی بلڈر بنیں گے. تو آپ لوگوں کو بھی یہ آفر ہے کہ جب بھی مگر کچھ گیپ کے بعد، کچھ گیپ کے بعد اچھا ماشاء اللہ 2 سائڈ سے اس موقع پر آپ بھی آئے ہیں. اچھا تھوڑا سا کلاس تو چلتی رہے گی، تھوڑا اپنا انٹروڈکشن بھی. یہ تو پرسنل لگانے کا عدنان نام ہے جی میرا، اور ہم لوگ ایک ہی بلڈنگ میں. نہیں اندازہ تھا، کچھ بھی بلینک تھا بالکل کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. تو ایک دوست نے نمبر دیا کہ یار یہاں پہ کورس ہوتا ہے، ایک بار چیک کر لو جا کے. میں نے سر کو کال کی، سر میں ایسے ایسے کورس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بلڈنگ میں 2 بندے اور آتے ہیں. میں کہا اچھا، پھر بہت اچھا ہو گیا. اوپر گیا میں، ہاں یار اچھا ہے پریکٹیکل، آ جاؤ دیکھو ذرا آ کے. آیا اس کے سیم ڈے ہی دیکھی چیزیں، ایڈمیشن لے لیا، چل گیا الحمدللہ. اس کے بعد میں نے چیزیں پروسیس میں ڈالی ہیں کیونکہ بیرنگ میں 1-1.5 ماہ لگتا ہے. اور الحمدللہ ایک کی ایکسپیکٹیشن ویری سون 2-4 دن میں، اور دوسرے کی پروسیسنگ جیسے ان کی ہوئی اس سے ودن میری ہوئی. تو انشاءاللہ اگلے 6-8 ماہ میں دونوں سائٹیں چلتی جائیں گی، کمپلیشن پہ ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو سر حسن وہی بات ایٹ دی اینڈ وہی آتی ہے کہ سر حسن نے جو چیزیں بتائیں نا ہمیں کہ یار یہ ایسے نہیں ایسے، یہ سر یہ کیسے بن رہا ہے، یہ آپ نے کس طرح سے کیلکولیشن کیا کرنی ہے، بیسک کیا بتانا ہے، اور مطلب ABC لے کے Z تک وہ نہیں تھا اندازہ، اور شاید نہیں کہیں اور سیکھ پاتے. تو سر کا بھی بہت شکریہ، سر نے ہمیں ایک ڈائریکشن ایک ویژن دے دیا کہ نہیں بھائی ویسے نہیں کرنی، ڈنڈی نہیں مارنی، 2 نمبری نہیں کرنی. افورڈیبل ہے، کسٹمر دیتا ہے پورے پیسے، اچھی چیز نظر نہیں بنائیں، چھوڑ دیں. تو بس یہی مختصر سا ہے کہ سر نے جو 20 سال کی چیز ہے نا وہ 2.5 مہینے میں دے دیا. تو ویب سائٹ کے ساتھ کے بہت شکر گزار ہیں ہم لوگ کہ الحمدللہ چل پڑیں، ایک قدم اٹھانی ہے. پلیٹ فارم سے اس بات سے میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ موقع نہیں ہے کورس کرنے کا، یا ان کو نہیں کسی بھی ریسورس کی وجہ سے. آپ سب لوگ جو ہیں، جو بھی نئے نیو کمرز ہیں، ان کی مدد کریں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں جو بھی آپ نے یہاں سے لرن کیا. تو ایک صدقہ جاریہ ہوگا، یہ پے کرے گا، یہ آپ کو پے کرے گا. آپ دیکھیں ایسے ایسے ہرڈلز آپ کے دور ہو جائیں گے، ایسے ایسے مسائل ختم ہو جائیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، اور چیزیں جو ہے نا وہ اسٹریم لائن ہوتی چلی ایک سر کی ریئل اسٹیٹ کی کلاس کے حوالے سے میں بات بتاتا چاہتا ہوں. ہم نے بحریہ ٹاؤن میں ایک چیز رائج کری ہے اور یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. 500 روپے کا اسٹیمپ پیپر
100 रुपए और 200 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं, जबकि इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इस सर की क्लास से हमने सीखा कि 500 रुपए का स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट होगा तो वो उसकी लीगल वैल्यू है, वरना नहीं है। और हम जब गए तो वो वकील हैरान हो गया, सुन के कह रहे हैं आप पहले जो 500 रुपए का लेने के लिए आ रहे हैं। कह रहे मैं दुनिया को बोलता हूँ, दुनिया मेरी सुनती नहीं है। कह रहे आप पहले जो खुद मुझे आगे बता रहे हैं कि आपको 500 का ही चाहिए, तो उसने हमें 2000 रुपए का दिया। 2000 रुपए का हम लोग खरीद के लेकर आए और हम उसी पे एग्रीमेंट कर रहे हैं। हम अपने कस्टमर्स को भी बता रहे हैं कि ये जो है यही इसकी लीगल वैल्यू है, बाकी 100-200 की लीगल वैल्यू नहीं है। ये आगे रियल एस्टेट तक जा रही है, ये बात है हमारी, अवेयरनेस हो रही है ऐसा। और ये सर की क्लास की बरकत से है, हमें भी पता नहीं था वरना हम भी यही कर रहे होते। सर एक रिक्वेस्ट थी, आप अगर इजाज़त दें सर। सर एक असल में लास्ट टाइम कुछ हम लोग की एक छोटी सी ग्रुप मीटिंग हुई थी, तो हमारे कॉलीग्स हैं और इनसे हुई थी। हाँ, तो असल में बात यह है कि हम में से बहुत से जो यंग स्टूडेंट्स हैं, तो जब वो मार्केट में जाएंगे तो कोई भी उनको अपने घर बनवाने का ठेका नहीं देगा। ये वो कहेंगे नहीं तो बच्चा है अभी, ठीक है ना, वो कहेगा आपके पास जब तक साहब 50-55 साल के लोगों को रिस्क लेगा। तो अल्टीमेटली हो सकता है उसको बिल्डर के पास कोई जॉब अप्लाई करे, हो सकता है कोई कंदारी साहब पास आ गया, वो प्रोजेक्ट हो रहा है, कोई सुपरवाइजर की जॉब दे दो या कोई लड़का दे दो। असल में अगर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 3 महीने में मेरी अभी तक प्यास मेरी तो नहीं बुझी, पता नहीं थर्स्ट होती है। अच्छा, हसन साहब का जो स्टाइल है, जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में होता था तो उस वक्त के जो टीचर्स होते थे तो उनमें इतना करंट होता था कि वो बड़ा ना करंटली स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। अच्छा, टॉपिक अगर बहुत बोरियत वाला भी है और टीचर अगर अच्छा उसको पढ़ा रहा है तो आप एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और अगर टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और टीचर उसको सही कन्वे नहीं कर पा रहा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। मैंने सरसान से वर्बल सी रिक्वेस्ट की थी, लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी कि पंजवानी साहब हो गए और हसन साहब हो गए, इसी सर्टिफिकेट कोर्स से नेक्स्ट मॉड्यूल डिज़ाइन करें और कंटेंट्स हमसे ले लें। अगर मुझसे कोई कहता है, आपसे कहता है कि मुझे जो मुकेश अंबानी का जो बॉम्बे में घर है ना, मुझे वैसा बनवाना है, अब उसमें मैंने भी देखा सारे उसमें गार्डनिंग हुई भी है। इसके अलावा जो केस स्टडीज़ है, लास्ट टाइम एक केस स्टडी उन्होंने डिस्कस की थी, तो लर्निंग जो है ना वो 3 महीने में ख़त्म नहीं होगी, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो हसन साहब मेरा अपना ख्याल है इतने आराम से हाथ में आएंगे नहीं, मैं से बताऊंगा जिस तरह इनके पास वर्कलोड होता है ना। इसका बात में थोड़ा है कि मैं आपको सॉरी काट रहा हूँ, ये ऑलरेडी हमारे यहाँ 6 मंथ का डिप्लोमा होता है और कई बैच पास आउट हो चुके हैं उसमें। हमने जो अगर है 6 मंथ्स का, जी ये 6 मंथ का, इसको कंटिन्यू अगर करना चाहें तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको ये ऑलरेडी ये है। ऐसा हो सकता है कोई लड़का मार्बल का काम करना चाहे, कोई क्या है कि मैं सीमेंट को लगाना चाह रहा हूँ, हर बंदे को इक्वल कंस्ट्रक्शन का मौका नहीं मिलेगा। हमारे जैसे मेडिकल में होता है कि जी कच्ची गली में सप्लायर होते हैं, वो आते हैं वहाँ से करते हैं 1% परसेंटेज लेते हैं और पुलिस वाले होते हैं। तो इसमें ये है कि अगर डिप्लोमा करवा रहे हैं पंजाबी साहब, तो रियल स्टेट में भी होता है डिप्लोमा, कंस्ट्रक्शन में भी होता है ना, कंस्ट्रक्शन में, और अगर हसन साहब पढ़ा रहे हैं हाँ और कौन सब नेता सो नहीं, इनकी बात पॉइंट कर लो, सही है, अपनी बात शायद सही तरह करने नहीं कर रहा। मार्बल का अलग टॉपिक कह रहे ये हैं, कंटेंट्स को डिटेल में मार्बल अलग, लकड़ी अलग, आयरन मोल्डिंग यानी सरिया अलग। वो एक क्लास नेक्स्ट मॉड्यूल में आप कहते हैं, जैसे कोई कह रहा है इनका सॉइल में एक्सपीरियंस है, सरदार साहब ने सॉइल कंटेंट्स दे दिए, 3, 4, 5, 6 पेजेस की स्लाइड दे दी उनको कि सर ये कोर्स में शामिल कर लें आप, इनकी एक्सपर्टीज है ना। इसी तरह किसी का मार्बल का एक्सपीरियंस है, तो हर बंदा कंस्ट्रक्शन साइड पे नहीं आएगा, वो हो सकता है होलसेल वाली साइड पे चले जाए। वो अपना मैं एक बात ऐड कर दूं कि इसमें से 2-4 ऐसे स्टूडेंट्स अभी लास्ट रिसेंट बैचेस में से गुजरे हैं जिनकी अपनी मार्बल फैक्ट्री भी है, और एक ऐसे हैं जिनकी अपनी कलर फैक्ट्री थी, एक साहब ऐसे थे जो अपनी किसी लकड़ी की जगह पे काम करते थे। अच्छी चीज ये होती है कि वो लोग जुड़ जाते हैं आपस में, वो एक फैमिली बन जाती है। वो फैमिली इस तरह से बन जाते हैं कि वो कहते हैं सर मार्बल आप मुझसे ले लीजिए। तो क्या होता है कि उनके मार्बल में दूसरे के मार्बल में जो रेट डिफरेंस आता है वो आपको उसका बेनिफिट होता है। वो कहते हैं पिपसेट का कोई स्टूडेंट है वो मार्बल लेता चाहे मुझसे ले ले। एक ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है मैं मस्जिद में इतने % कम पैसे में सीमेंट दूंगा, लाइफ टाइम दूंगा, उसका अपने आप से वादा है, अल्लाह से वादा है। प्लस वो कि जो सीमेंट में उससे पहले उसको पता कुछ नहीं था, इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता चलूं कि लकी की उसकी रोजाना के 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां निकलती हैं, जो कि 400-500 बैग डेली बेस पे उनके कहीं ना कहीं सप्लाई हुए हैं। यहीं के स्टूडेंट्स हैं, वो हमसे राब्ते में भी, टच में भी हैं। तो मकसद यही है कि ये फील्ड को सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नहीं करें, ये कंस्ट्रक्शन 42 इंडस्ट्रीज हैं, एक इंडस्ट्री में भी आप चले गए और उसी में किसी भी एक लेवल पे आप चले गए
پاکستان میں 2 انڈسٹریز ہیں, ایک ایگریکلچر جس میں ہم نہیں بات کرتے ہیں, دوسری کنسٹرکشن بہت ورلڈ وائڈ ہے. آپ اس کو سمجھیں گے, اس میں آپ کسی بھی ایک پارٹ کو پکڑ کے بھی چل رہے ہیں نا, وہ بہت آگے آپ کو لے جا سکتا ہے. کوشش کریں اسی طریقے سے ہم بہنے میں ہماری سائٹس کے حوالے سے یا ہمارے پوری فیملی میں کسی بھی حوالے سے سیل پرچیز کوئی بھی ABC آپ لوگوں کو کسی آنا جانا ہو, وہاں کر لے کے آنا ہو تو ہمارے آفس اویلیبل ہیں. آپ اینی ٹائم آئیں, کچھ چاہیے ہمیں فون کر لیں, وہاں کے حوالے سے کوئی بھی ہو ہم لوگ حاضر ہیں آپ لوگوں کے لیے. سائٹ بھی کھلی ہوئی ہے. سائٹس بھی کھلی ہیں آپ سب کے لیے, اینی ٹائم وزٹ کریں, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں, چلتے پھرتے چلے جائیں. میں بحریہ گیا, ان کے پاس چلے گا, یار جگہ اپنی سائٹ دکھاؤ, چلو میں بھی کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, مجھے ریفرنس ہے. تو یہ تو آپ سے بحریہ کی بات کریں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ بکاڑا چلے جائیں, آپ میاں والی چلے جائیں, آپ مالا گنج چلے جائیں, آپ جہاں چلے جائیں وہاں پپسٹ کا اسٹوڈنٹ آپ کو ملے گا. آپ کسی بھی سٹی میں جاتے ہیں, آپ کو ریل اسٹیٹ کا ایشو ہوتا ہے. میں آپ کو ریل اسٹیٹ کا ہمارا اس وقت وہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سر کے اسٹوڈنٹس اتنے ہیں. آپ ملیشیا چلے جائیں, آپ کو اسٹوڈنٹ مل جائے گا. ترکی میں بھی ہیں, آپ ترکی چلے جائیں, آپ کو ہمارے اسٹوڈنٹ مل جائے گا. یہ وہ باغ تھا, یہ وہ پودا تھا جو سر نے لگایا تھا, الحمدللہ باغ بن کے ایک فیملی بن گیا. آپ یقین کریں کہ میں نے کل اپنے گروپ میٹ سے ایک بات کی, اور ان سے صرف ایک آئیڈیا لیا ٹیکسٹائل کا, اور انہوں نے مجھے اس طرح سے ویلکم کیا کہ اگر میں آپ کو گروپ میں شیئر کروں تو ایسا لگا کہ یار ہم تو کل ہی ساتھ بیٹھے تھے. 5 سال ہو گئے وہ سر کو, انہوں نے کہا شوکت ملک صاحب سر GM ہے. اور میں بتاؤں کہ مذاق نہیں کرتا, صرف کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہٹ کے بھی ہم پپسٹ کی بات کریں. میں پپسٹ فیملی پہ 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ پپسٹ فیملی میں کمانڈر چھوڑ دیں, آپ کسی GHQ کی بات کر لیں, آپ کسی ایئر فورس کی بات کر لیں, آپ کسی اور بڑے ادارے کی بات کر لیں, آپ کسی آرٹسٹ کی بات کر لیں, آپ کسی ایجوکیشنسٹ کی بات کر لیں, آپ کسی کنسلٹنٹ کی بات کر لیں, سب اسی سیٹوں سے اٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اسی فیملی کا حصہ ملیں گے. الحمدللہ کئی کور کمانڈر, کئی بڑے بڑے SSP آن سیٹس ہمارے اسٹوڈنٹس رہ کے اٹھے ہیں اسی جگہ سے. تو مقصد کیا کہ ہم ایک فیملی ہے, اس پپسٹ فیملی سے بینیفٹ اٹھائیں. بینیفٹ اس طرح سے اٹھائیں کہ کچھ ان کی مدد کریں, کچھ آپ اپنی مدد لیں, اس کے ساتھ جڑ کے چلیں. 3 مہینے کا کورس کچھ بھی نہیں ہے, کیا فیس آپ نے پے کی ہوگی, کچھ بھی نہیں. آپ نے ایک ریلیشن شپ لے لیا لائف ٹائم, اس کو اویل کریں. میں کیوں جڑا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میری پہچان اس ادارے سے ہے. میں جس فیلڈ سے آیا ہوں بہت بڑی فیلڈ تھی, لیکن آج میں جو کھڑا ہوں میں اپنے آپ کو بہت اوپر دیکھتا ہوں. تو آپ سب کو میں چاہتا ہوں اس طریقے آگے چلیں. آپ لوگ نہیں سر, یہ لوگ میری خواہش ہے. لڑکوں میں کاؤنٹ کیا, لڑکوں میں کاؤنٹ کیا بند ہے آپ کر لو, فل ہو گیا. ایک منٹ